نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے درس کے اندر نماز کے متعلق ایک مسئلے کی وضاحت کرنا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے، گھاس اور قالین پر سجدہ دینے کا شرعی حکم کیسا ہے؟ کیونکہ اکثر ہوتا ہے جمعہ کے اوپر یا کوئی بڑے اجتماعات محافل ہو رہی ہوں تو سوسائٹیز کے اندر، پارک وغیرہ کے اندر اجتماع کا انعقاد ہوتا ہے، اور اسی طرح عیدین کے اوپر بھی بڑے بڑے اجتماعات پارکوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو پارکوں کے اندر گھاس کے اوپر صفیں بچھائی جاتی ہیں، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ صف نہیں ملتی، اسی گھاس کے اوپر ہی سجدہ دینا پڑتا ہے۔ تو آج کا مسئلہ ہمارے درس کا یہی ہے کہ گھاس کے اوپر سجدہ کرنے کا شرعی حکم کیا ہے۔ یاد رکھیے، سجدے میں پیشانی کا کسی ایسی چیز پر ٹھہرنا ضروری ہے جس پر پیشانی کی جو پیشانی والی جگہ ہے وہ زمین کی سختی کے ساتھ ٹچ ہو، پیشانی زمین کی سختی کو محسوس کرے۔ جس جگہ کے اوپر سجدہ کرنا ہے یہ ضروری ہے، جیسا کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، کان اذا سجد امکن انفہ وجبہتہ من الارض۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدہ فرماتے تو زمین پر اپنی ناک اور پیشانی مبارک سجدہ میں خوب جماتے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث مروی ہے، آپ کہتے ہیں، کننا نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضع احدنا طرف الثوب من شدت الحر فی مکان السجود۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت انس کہتے ہیں، نماز پڑھتے تھے، پھر ہم میں سے کوئی شخص گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے کپڑے کا پلو یعنی کنارہ وہ سجدے کی جگہ کے اوپر رکھ دیتا تھا، تو کسی بھی نرم چیز مثلاً گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا، اگر پیشانی اس طرح جم گئی کہ اب مزید دبانے سے نیچے پیشانی نہیں دبے گی تو سجدہ جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، سجدے کے لیے آپ کی پیشانی کا سختی کے ساتھ زمین پر ٹھہراؤ ضروری ہے۔ اگر سختی کے ساتھ ٹھہراؤ ہو جاتا ہے گھاس کے اوپر، پھر تو سجدہ ہو جائے گا، بصورت دیگر سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔